السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سامعین کرام، آج مسلمان خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر KPK میں دیکھ لیں آپ، اور اسی سے ملتی جلتی صورتحال آپ کراچی میں بھی دیکھ لیں، اور اس سے پہلے آپ اسلام آباد اور کئی جگہ پر پنجاب کے علاقوں میں سن چکے ہیں۔ کیا چیز ہے یہ رب تبارک و تعالی نے جو اپنے کلام پاک میں اپنے نبی کے ذریعے سے آج سے 1500 سال پہلے آگاہ کر دیا تھا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وہ بڑے عذاب کے آنے سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب چکھائیں گے، شاید کہ یہ پلٹ کے آ جائیں، حق کی طرف لوٹ آئیں، قرآن سے جڑ جائیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، دین کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی سعی کرتے رہیں۔ یہ یقیناً عذاب الہی ہے۔ آپ دیکھیں، پانی جو سیلاب آیا ہے، پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ بادل کس طرح سے پھٹا ہے اور کس تیزی کے ساتھ پانی وہاں سے بہہ رہا ہے، بارش کی صورت میں نہیں، ایسا جیسے پر نالے کھول دیے گئے اور وہ پانی بہہ رہا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں، یہ پانی اتنی بڑی بڑی چٹانیں، پتھر ایسے بہا کر کے لے کر کے آیا ہے جیسے پانی میں تنکے بہتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، کہ ان پتھروں کو بڑی بڑی کرینیں ہلا نہیں سکتی۔ یہ عذاب الہی نہیں تو کیا ہے؟ اور تو اور 100 سال پرانا علاقہ، پرانی آبادی جنگل بیاباں ہو گئی، کوئی مکان نظر نہیں آ رہا، وہاں کی مکانات سارے کے سارے منہدم ہو گئے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے۔ کیا چیز ہے یہ؟ یقیناً اللہ کا عذاب ہے۔ یقیناً ہم کچھ اللہ سے دور جا چکے ہیں، ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے ہماری دوڑیں لگ چکی ہے۔ جو رب تبارک و تعالی جھنجھوڑ رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے، اس عذاب الہی کو دیکھ کر کے، اس کو محسوس کر کے ابھی بھی باز آ جاؤ۔ گورنمنٹ جو شراب خانوں کے پرمٹ ایشو کر رہی ہے اور مسجدوں کو شہید کرنے کی پلاننگ بنا رہی ہے، تو اس پر رب کا عذاب نہیں آئے گا تو پھر اور کیا آئے گا؟ ان کو یہ نہیں معلوم، معلوم تو ہے لیکن احساس نہیں کہ ان سے پہلے حکومتیں کس کس انداز سے گر گئیں، ختم ہوتی چلی آ گئیں۔ رب تبارک و تعالی تو فرماتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے، اے اللہ، تو ہی تو مالک الملک ہے، تو ہی تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جس کو چاہتا ہے سرداری بادشاہت عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کان پکڑ کے نیچے تخت سے اتار دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہ ذات جو ہر چیز پر قادر ہے، ہم کیوں نہ اس کی طرف دوڑ لگائے، ہم کیوں نہ اس کو اپنے دل میں اس کے ذکر کو بسائیں،
ہم کیوں نہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہوئے اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ کراچی میں نہیں دیکھا آپ نے کہاں کہاں تک پانی آیا ہوا ہے؟ کاریں تو ویسے ہی ڈوبی ہوئی ہیں، بسیں جو نئی بسیں آئی تھیں ان کا کیا حشر ہوا ہے، کیا کیفیات ہو رہی ہے۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کی طرف راغب نہ ہوں اور ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہ ہو تو اس سے بڑھ کر بدبختی اور بد نصیبی اور کیا ہوگی۔ میں ان جماعتوں کو، ان تنظیموں کو، ان احباب کو مبارکباد دوں گا کہ ایسے مشکل اوقات میں یہ دیگر مسلمانوں کے کام آ رہے ہیں۔ کہیں کھانا کھلایا جا رہا ہے، کہیں راشن تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ بالخصوص مرکزی مسلم لیگ بڑھ چڑھ کر پاکستان کے ان تمام علاقوں میں یہ راشن بھی تقسیم کر رہی ہے، کھانا بھی کھلا رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے کارکنان بھی، وہ بھی ماشاءاللہ پیش ہیں اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو رہنے کی جگہیں مہیا کر رہے ہیں، ان کو کھانا پہنچا رہے ہیں، ان کو راشن پہنچا رہے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی سنا کہ کے پی کے کی طرف مفتی طارق مسعود صاحب وہ بھی بہت کچھ مال و متاع لے کر کے وہاں جا رہے ہیں اور ان میں وہ تقسیم کرنے کے لیے میں تمام مسلمانوں سے، تمام کلمہ پڑھ لینے والوں سے اور بالخصوص تمام تنظیموں سے یہ کہوں گا میں کہ جس طرح سے یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہر موقع پر، ہر جگہ پر، چپے چپے پر، بغیر یہ دیکھے کہ یہ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، انسانیت کے ناطے یہ ہر جگہ پر پہنچتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں، جس شہر میں بھی ہے، جس علاقے میں بھی ہے، ان سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ لوٹے پٹے یہ غریبوں کی مدد کریں، بھرپور مدد کریں، تاکہ ان کی دعائیں آپ کے لیے نکلیں اور اللہ کے ہاں قبول ہو اور آپ کو مزید ترقی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی تعاون کو جو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ انسانیت کے ناطے پر بھی وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کو مزید ترقی عطا فرمائے۔